كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. سورۃ النور، جیسا کہ الحمدللہ ہم نے اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے، اس صورت میں زیادہ تر احکام جو ہیں وہ عورتوں کے متعلق ہیں. اسی لیے اسلاف صالحین فرماتے تھے کہ سورۃ النور جو ہے اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو، گھر والوں کو پڑھایا کریں، سنایا کریں، سمجھایا کریں، کیونکہ اسلام ایک ایسا جامع دین ہے کہ جس نے تمام مسائل پر، چاہے ان کا تعلق اعتقادات سے ہو یا ان کا تعلق عبادات سے ہو یا ان کا تعلق معاملات اور معاشرت سے ہو، ان کا تعلق داخلی زندگی سے ہو یا خارجی زندگی سے ہو، سب پہ اسلام نے مکمل بحث. دنیا کا کوئی مذہب بھی اور دنیا کا کوئی دستور بھی اسلام کے اس جامع معنی کامل دستور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کہ معاشرت تباہ ہو چکی ہے، فواحشات اور منکرات کا دور دورہ ہے، انسانی آزادی کے نام پر لوگوں نے انسانوں کو حیوان بنا دیا ہے، اور ایسی ایسی حرکات سرزد ہوتی ہے کہ شاید وہ حیوانوں سے بھی سرزد نہ ہوتی. لیکن اسلام ایک ایسا جامع دین ہے اور اللہ کا بنایا ہوا آئین ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے کہ اس نے کسی چیز کو ایسے مبہم یا محمل یا مجمل نہیں چھوڑا. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور میں زنا کے بارے میں احکام جاری فرمائے، اور پہلا قانون جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کریں اور دونوں غیر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے حد جو ہے اسلام نے 100 کوڑا مقرر فرمائی ہے کہ مرد کو بھی اور عورت کو بھی
کوڑے لگائے جائیں گے۔ کافر تو خیر ہمیشہ دشمن ہے اور دشمن کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اعتراض کرے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بعض مسلمان بھی اور خصوصاً ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی انگریزی لٹریچر سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے ان حدود پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ایک مرد اور عورت کو 100 کوڑا مارا جائے، اور اگر دونوں شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو رجم کر دیا جائے۔ رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتھر مار مار کے دونوں کو مار دیا۔ تو آج ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، کیونکہ ان کی تعلیم جو ہے اتفاق سے نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک انگریزی تعلیم ہوتی ہے، انگریزی نصاب ہوتے ہیں، انگریزی کتابیں ہوتی ہیں، انگریزی لٹریچر ہوتا ہے، لکھنے والے بھی اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو بڑا دہشت ناک بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں اور یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں، یہ اس دور کے لیے شاید موافق ہوں گی کہ وہ دور جو ہے جاہلیت کا دور تھا، اس میں علم اتنا عام نہیں تھا، لوگ بڑے سرکش تھے، ان کو قانون سخت سے دبایا جا سکتا تھا، لیکن اب تو معاشرہ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ، تو ایسی باتیں دراصل اس لیے کی جاتی ہیں کہ ان کو اللہ کے قرآن پہ یا اللہ کے رسول پہ ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ جس مسلمان کا اللہ پہ، اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے رسول پہ کامل ایمان ہے، وہ تو ان بحثوں میں پڑتا ہی نہیں، اس کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ میرے خدا کا حکم، اس کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ میرے رسول پاک کا حکم۔ آج آپ کے سامنے تاریخ ہے، آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے لوگ حاکم بنتے ہیں اور وہ اپنے مخالفین کے خلاف کس قسم کی سزائیں تجویز کرتے ہیں، ان کو کوئی وحشی نہیں کہتا۔ یعنی اس دور میں اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو پکڑنے کے بعد ان سے جو سلوک کیا جاتا ہے وہ کوئی حیوان بھی تصور نہیں کر سکتا، لیکن ان پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے کتنے کوڑے مارے جاتے ہیں، کیسے ان کو عریاں کیا جاتا ہے، کیسے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، کیسے ان کو پیروں الٹا لٹکایا جاتا ہے، کیسے ان کو کئی کئی راتیں ہتھکڑیاں ڈال کے سلاخوں کے ساتھ باندھ کے مار مار کے جگایا جاتا ہے، ان کو برف کی سروں پہ لٹایا جاتا ہے، ان کو بجلی کے کرنٹ دیے جاتے ہیں، ان کے بدن میں ڈرل لگا کے سوراخ کیے جاتے ہیں، ان پہ کوئی نہیں بولتا۔ اگر ان کو نظر آتا ہے تو صرف اسلام کا قانون بڑا وحشیانہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اب دیکھیں نا، مثلا آج بھی بڑی بڑی جو دنیا کی NGOs ہیں، ابھی انشاءاللہ شرح حج کے مہینے شروع ہو گئے، حج اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے اور باعث خیر بنائیں، باعث رحمت بنائیں، امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، عالم اسلام کے لیے یہ مہینے خدا کرے کہ مبارک بن جائیں اور اللہ اپنے عذاب اٹھا لیں۔ ان کو اگر اعتراض ہے تو صرف اس بات پہ اعتراض ہے کہ دیکھو جی 20 لاکھ یا 30 لاکھ آدمی جو ہے
وہ حج کرے گا، ان میں چلو آپ لگائیں 10 لاکھ آدمی بھی قربانی یا بکری حج کی دے گا، دیکھو جی کتنا پیسوں کو ضائع کرنے والی بات۔ ان کو ہمارے پیسوں کا بڑا درد ہے، ہم تباہ ہو جائیں، ہم زلزلوں میں ڈوب جائیں، ہمارے مکان بیٹھ جائیں، ہمارے بچے تڑپتے ہوئے ملبے میں دب جائیں، ہماری نسلیں یتیم ہو جائیں، وہاں تو امداد دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن مسلمانوں کے پیسے کا کتنا درد ہے، دیکھو جی 10 لاکھ بکری اور 300 ریال 400 ریال اور 250 ریال میں لے، اتنا بڑا پیسہ دیکھو جی مسلمان جاہل ہیں ضائع کر دیں۔ حالانکہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ یہ پیسے جو ہے غریبوں کو دگا دیتے، کسی یتیم خانے میں دے دیتے، کسی فلاحی ادارے میں دے دیتے، جانور ذبح کرو پھینک دو، پتہ نہیں کوئی اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا۔ ان کو ان پیسوں کا بڑا درد ہے، بہت بڑی تکلیف ہے۔ ابھی لوگ مثلا عمرے پہ آئے، اب دیکھا الحمدللہ 27 کی رات میں ختم میں 20-25 لاکھ آدمی کا اجتماع ہوگا، تو دیکھو جی بیوقوف لوگ ہیں، کیا ضرورت ہے بلا جانے کی؟ ان کے اسلام نے بھی ان پہ عمرہ فرض نہیں کیا ہے، اور پھر جگہ نہیں ملتی ہے، سڑکوں پہ پڑے ہیں، مٹی پہ کھڑے ہیں، ادھر جگہ ٹھیک نہیں ہے، پانی ہے، وہاں کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا یہ کیا مصیبت بات ہے؟ تو ان لوگوں کے دماغوں میں دراصل یہ نہیں کہ آپ سے ہمدردی ہے، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے تو عقل میں اور دماغ میں یہ بات کبھی داخل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ بھئی اگر تم کرسمس منا کے کروڑوں اور اربوں ڈالر ضائع کر دیتے ہو، اس پہ تو اعتراض نہیں ہے، اور مسلمان نے عمرہ کیا ہے تو اعتراض ہے۔ تم روزانہ کا پورے عالم کا اگر حساب لگا لو کہ صرف سگریٹ پینے پہ ایک دن میں کتنا خرچ ہوتا ہے، تم کو ان پیسوں کے ضائع ہونے کا بھی کوئی دکھ نہیں ہے۔ صرف ایک دن میں چائے، کافی، کوکا کولا، پیپسی کولا اور چاکلیٹ پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اور کتنا بڑا یہ $1,000 کا بزنس۔ حالانکہ ان چیزوں کے نہ ہونے سے وہ بندہ نہیں مر جائے گا، جب چائے نہیں تھی تو لوگ زندہ نہیں تھے۔ اگر کوئی آدمی آج بھی چاکلیٹ نہیں کھاتا کیا مر جاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی کوکا کولا یا پیپسی نہیں پیتے، وہ مر گئے ہیں، ان کی صحت خراب ہو گئی ہے۔ پینے والوں کی تو ہو سکتا ہے خراب ہو جائے، نہ پینے والوں کو تو اور فائدہ ہے، پیسے کا بھی فائدہ، صحت کا بھی فائدہ ہے۔ جو لوگ آج بھی دیکھ لیں چائے نہیں پیتے ہیں، کیا وہ مر گئے ہیں، ان کی صحت خراب ہو گئی ہے؟ پینے والوں کو تو خرابی ہو سکتی، لیکن ان چیزوں پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض صرف یہ ہے کہ ان کا قربانی پہ پیسہ ضائع ہو گیا، عمرے پہ ضائع ہو گیا۔ دیکھو جی ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، اور کم از کم اوسطاً 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے بھی آدمی حج پہ خرچ ہوتا ہے، اور اگر باہر سے 10 لاکھ آدمی حج پہ آئے تو ان میں 5 لاکھ تو نفلی والے ہوتے ہیں جو پچھلے سال بھی آئے تھے۔ تو اگر یہ نفلی حج نہ کرتے، اتنا بڑا پیسہ جو ہے جناب یہ رفاہی اداروں کو دے دیتے، فلاحی اداروں کو دے دیتے، یہ کسی دوسرے کاموں میں لگا دیتے تو دنیا کو کتنا فائدہ پہنچتا۔ بعض حج پہ چلا گیا اور 1-1.5 لاکھ ضائع کر کے آ گیا۔ تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ ان کو نہ تمہارے پیسے کا درد ہے، ان کو نہ تمہاری قربانیوں کا درد ہے، ان کو نہ تمہارے عمرہ کرنے کی تکلیف ہے، نہ تمہارے حج نفل پڑھنے کی تکلیف ہے۔ ان کو اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح تمہیں اسلام سے دور کیا جائے اور تمہارے دماغوں میں شکوک اور شبہات ڈالے جائیں۔ کیونکہ اصول یہ ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے دماغوں میں رکھ لیں
اصول یہ ہے کہ جتنا دنیا میں باطل فرقے ہیں، باطل لوگ ہیں، باطل مذاہب ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس توہمات ہوتے ہیں، ان کے پاس شبہات ہوتے ہیں، ان کے پاس فرضی تخیلات ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو کسی شبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب آدمی کے دماغ میں کوئی شبہ پڑ جاتا ہے تو پھر آدمی بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اصولی بات ہے، حج ہے یا عمرہ ہے، ایمان سے کہیں اگر آج ہم اپنے بھائی کے گھر میں، اپنے عزیز رشتے دار کے گھر میں، حتیٰ کہ ہم اپنے باپ کے گھر میں، باپ بیٹے کے گھر میں محبت نہ ہو، اذن نہ ہو، اجازت نہ ہو تو کوئی داخل ہوگا؟ دیکھا نہیں دنیا میں بھائی ہیں ناراض ہیں، 10 سال ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جاتے۔ دنیا میں کتنی اولادیں ہیں جو باپ کے گھر میں نہیں جاتے؟ کتنی اولادیں ہیں جن کو باپ خود منع کر دیتے ہیں کہ میرے گھر میں مت آؤ؟ کتنے خاندان ہیں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، 10 سال سے جدا بیٹھے ہیں، وہ ان کے گھر میں نہیں جاتی، وہ ان کے گھر میں نہیں آتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم انسانوں کے گھر میں بھی بغیر اذن کے، بغیر صلح کے، بغیر محبت کے، بغیر تعلق کے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے گھر میں کون آ سکتا ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو؟ جب تک اللہ سے تعلق نہ ہو، جب تک اللہ سے محبت نہ ہو، اس کے گھر میں کون آ سکتا؟ یہ فلسفہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، یہ بات تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہاں ایک گھر بنایا جاتا ہے اور بالکل اس میں سیدھے سادے پتھروں کی ایک عمارت کھڑی کی جاتی ہے، کوئی پتھر بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، یعنی کوئی پتھر میں بھی ترتیب نہیں۔ پھر اس گھر کو کبھی سونے اور چاندی سے نہیں بنایا گیا، کبھی اس گھر کو زمرد اور ہیرے اور جواہرات سے نہیں سجایا گیا، ورنہ آپ دنیا میں جا کے دیکھ لیں بڑے بڑے مندر ہیں، عیسائیوں کے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے ہیں، اسی طرح بدھ مت کے ہیں، اسی طرح ہندوؤں کے ہیں، کہ انہوں نے ایک ایک مندر پہ پتہ نہیں کتنی کروڑ پیسہ ضائع کیا ہوا ہے۔ اور یہ تو ایسا اللہ کا گھر ہے کہ جس کے بنانے والا بھی انجینئر نہیں، جس کا نقشہ دینے والا بھی کوئی آرکیٹیکٹ نہیں، جس کی اینٹیں لگانے والا بھی ایسا معمار ہے جیسے زندگی میں کبھی دیوار ہی نہیں بنائی، جس کا مزدور ایسا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کی اینٹ بھی نہیں اٹھائی۔ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا گھر بناؤ، بنا دیتے، اور ان کو بھی صحیح حدود کا علم نہیں ہوتا ہے کہ طول کتنا ہو، عرض کتنا ہو، اونچا کتنا ہو۔ ایک گھر تو ہے، حکم ہو گیا کہ گھر بناؤ، لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے تعیین حدود کے لیے کسی بندے کو نہیں، آسمانوں سے جبریل کو بھیجا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم بادل کے ذریعے سایہ کر دیتے ہیں، جو سایہ ہے وہ میرے گھر کے حدود ہے۔ کبھی بادلوں سے بھی پیمائشیں کی جاتی ہیں، اور جب گھر بن جاتا ہے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس نے کبھی دیوار نہ بنائی ہو کیسے بنایا ہوگا۔ جیسا آدمی نے، آپ نے کبھی دیوار نہیں بنائی، آپ کے گھر کی دیوار گر جائے ذرا بنا کے دیکھیں نا، انشاءاللہ بننے سے پہلے گر جائے گی، یا ٹیڑھی ہوگی یا سیدھی نہیں ہوگی یا بنیاد صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ جس کا کام وہ جانتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام بزرگان تھے، نجار تھے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب جب ذرا اونچا ہو گئی، دیوار اونچی ہو گئی، تو اب جناب اونچے کہاں سے لے جائیں، اب کہاں سے لے آئے اتنا میٹیریل کے پہلے اس کے باہر وہ ڈھانچہ بنائے، اس پہ کھڑے ہوں اور اٹھا کے لے آئے، اور اتنے بڑے بھاری پتھر۔ تو پھر سیدنا ابراہیم اپنے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا
اب تو یہ دیوار اونچی ہوتی جا رہی ہے اور اونچا ہونا اور پتھر لے جانا تو بڑا مسئلہ ہے. تو وہاں ایسا انتظام ہوتا ہے جو آج آپ دیکھیں کہ یہ بنا ابراہیم 4000 سال پہلے ہے. اس وقت تصور کریں کہ کسی کے پاس ایسی مشینری، ایسے جینٹ، ایسی کرینیں کوئی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن حکم خداوندی ہوتا ہے کہ ابراہیم یہ جو پتھر ہے نا، ہاں میرا اللہ ہے، اگر اس پہ کھڑے ہو جاؤ. اللہ میں یہ تو خود اتنا سا ہے، اس پہ کھڑے ہو کے کتنا اونچا ہو جاؤں گا، پر میں جتنا ضرورت ہوگی یہ خود اونچا ہو جائے گا. وہاں سے ان لوگوں نے تصور لیا، مشینیں بنائیں گے، ضرورت ہو تو ایسے کھولتے جاؤ، اونچے کرتے جاؤ، ضرورت ہو نیچے کرتے جاؤ. اگر پہلے تو حکم خداوندی ہے. آج بھی آپ دنیا میں تحقیق کر لیں، آج بھی آپ دنیا کی بحریہ کی ساری کتابیں کنکھال ڈالیں، آج بھی آپ دنیا کے جتنے نیوی کے مختلف نو کے جہاز بنے ہیں، آبدوزیں بنی ہیں، بڑے بڑے سیر کے لیے جہاز بنے ہیں، لگژری جہاز بنے ہیں، کارگو جہاز بنے ہیں، ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کے تحقیق کر ڈالو، یہ اسی کی نقل ہے جو اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا. آج تک اس کی شکل میں تبدیلی نہیں کر سکے، کیونکہ اس کے بجائے ایسی چیز بن نہیں سکتی جو پانی کو کاٹ کے چلے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا، اللہ سے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہماری اس محنت کو، اس مزدوری کو، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، کیونکہ سننے والے بھی آپ ہیں اور جاننے والے بھی آپ ہیں. ہماری دعاؤں کو سننے والا خدا ہے اور جاننے والا بھی اللہ ہے کہ ہم نے خلوص سے بنایا ہے یا ریا کے لیے بنایا ہے. ہم نے دکھلاوا کیا ہے، یہ تیرے حکم کی صحیح تعویل کی ہے، آپ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب گھر بن گیا ہے تو اعلان کر کے میرے بندوں کو خبر کر دو کہ اللہ کا گھر بن گیا. یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پہلی دفعہ نہیں بنایا، یہ تو 11 دفعہ خدا کا کعبہ بنا ہے. لیکن قرآن نے بنا ابراہیم کو ذکر کیا ہے، چونکہ میرے مدنی کا تعلق ملت ابراہیم، اس لیے بنا آدم کو ذکر نہیں کیا، بنا ادریس کو ذکر نہیں کیا. اس سے پہلے جتنی بنا ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، صرف بنا ابراہیم کا ذکر کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ جانتے تھے کہ محمد مدنی آخری پیغمبر کا تعلق جو ہے وہ ملت ابراہیم سے ہے، ملت ابراہیم سے ہے، لہذا پہلی باتوں کے ذکر کرنے کا فائدہ نہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام میرا گھر بن گیا ہے تو میرے بندوں کو خبر تو کرو نا. اب آپ اندازہ کریں، ابراہیم کے پاس کوئی اخبار نہیں، کوئی میڈیا نہیں، اس زمانے میں کوئی ٹی وی نہیں، کوئی ڈش نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کچھ نہیں. اور پھر جس جگہ گھر بنایا ہے وہاں کوئی آبادی نہیں، چند گھر ہیں. یعنی آپ پوچھیں نا، آج سے جو لوگ 50 سال پہلے آئے ہیں تو حرم شریف کتنا تھا؟ حرم شریف کے باہر جو ہے، یہاں جب نیا حرم بن چکا ہے، یہ صفا بھائی سب نیا نئے گھر تھے یا بازاریں، شریف تو بس یہی اندر کا حصہ تھا. تو اس دور میں ایمان سے کہیں کہ کسی بندوں کو آواز پہنچانا کیا مطلب، کیسی خبر کا تم بندوں سے؟ مکے والوں کو جو یہاں رہتے ہیں ان کو تو پہلے پتا ہے کہ کعبہ بن رہا ہے، ان کے سامنے تعمیر ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں سیدنا خلیل نے عرض کیا، مولا آپ کا حکم ہے، میں تعمیر کے لیے حاضر ہوں، لیکن کیسے اطلاع کروں؟ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ
اجمعین من کل فج عمیق۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو خبر کرو، اطلاع دو، اعلان کرو، اذن فی الناس۔ عرب کی قید نہیں، عجم کی قید نہیں، مکے مدینے کی قید نہیں، حکم ہے کہ سب کو خبر کرو، چونکہ میں بھی رب الناس، میرا گھر جو ہے وہ بھی سب کے لیے ہے۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، لیکن فرمایا ابراہیم تیرے ذمے اعلان کرنا ہے، آواز کا پہنچانا تو میرے ذمے ہے۔ مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم نے اعلان کیا تو اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو، فضاؤں کو، سب ابراہیم کے تابع ہو کے اس اعلان کو پہنچاؤ، اور انہوں نے ایسی فرما برداری کی کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہاں بھی خبر پہنچا دی۔ اور ساتھ اللہ نے فیصلہ بھی فرما دیا کہ جو ابن داء ابراہیم پہ لبیک کہے گا میں ضرور گھر لاؤں گا۔ تو اب ہم نداء ابراہیم پہ آ رہے ہیں کہ ہم پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے اس وقت لبیک کہا ہے تو کون مائی کا لال ہے جو ہمیں روک سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تو قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ تو سنت ابراہیم ہے۔ باقی یہ تو اسلام نہیں کہتا قربانی کر کے ضائع کر دو، یہ تو ہماری کوتاہی ہے نا کہ ہم اپنے گوشت کو صحیح معنوں میں تقسیم نہ کر سکیں۔ اب الحمدللہ اس حکومت کو اللہ جزائے خیر نے انتظام کر دیا ہے ماشاءاللہ، اب تو تقریباً کوئی 10% یا 15% گوشت ضائع ہوتا ہو، وہ بھی وہ جو غلط جگہ پہ لوگ جا کے قربانیاں کر دیتے ہیں، ورنہ الحمدللہ سب گوشت محفوظ ہوتا ہے، پوری دنیا میں غریبوں کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جب یہ اسلام کے فلسفے کو سمجھتے نہیں ہیں، جب اللہ کے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر اعتراض کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ اب یاد رکھیں حج کی بکری کے بغیر اگر تم 10,000 ریال بھی خیرات کر دو تو وہ بکری ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو قربانی کی بکری ہے جو ہر ملک میں مسلمان کرتا ہے، اگر اس کے بجائے تم 2,000 کے بجائے 20,000 خیرات کر دو تو قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ میرے مدنی سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے بکری ذبح کر دے، فرمایا یہ تمہارے گھر والوں کے لیے گوشت تو ہے لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی۔ اس کا تو وقت ہے، ہم تو وقت بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کچھ لوگ دیہات میں ہیں جہاں عید نماز نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی عید نماز کے وقت کا انتظار کریں گے، یہ نہیں کہ صبح کی نماز پڑھیں سلام پھیرے اور ذبح کر دیں، ان کو بھی انتظار کرنا ہوگا بھی اس وقت تک عید ہو جاتی ہے لہذا قربانی کر دیں۔ صرف ٹائم کا فرق پڑ جائے تو اللہ فرماتے قربانی نہیں۔ آپ نے حج کی بکری جو ہے مینا میں ذبح کر دی ہے 10 تاریخ کو، تم یہاں 7 کو یا 8 کو کہو یا مکے میں ذبح کر دیتے ہیں، گوشت تقسیم کر کے فارغ ہو جائیں، اللہ فرماتے نہیں، وقت ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی خدا بندی کے مطابق اس وقت کے بھی پابند ہیں۔ اگر کوئی آدمی سارا دن روزہ رکھے لیکن سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے پانی پی لے تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو کھانے میں بھی، پینے میں بھی، روزے میں بھی، نماز میں بھی، قربانی میں بھی، حج میں بھی، عمرے میں بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ جب تک اس کی ذات پہ ایمان نہ ہو تمہیں ہر بات میں اعتراض نظر آئے، اور جس دن تمہارا خدا کے ساتھ ایمان مکمل ہو گیا سارے اعتراض ختم۔ یاد رکھیں ہمیشہ کہ اسلام کے قانون میں اور دنیا کے قانون میں ایک فرق ہے۔ ایک قانون بندے بناتے ہیں اور ایک خدا کا بنایا ہوا۔ پہلے تو اپنے عقیدے اور ایمان درست کرو کہ جتنے حدود ہیں، قوانین ہیں، نظام ہے، یہ سب حکم خدا بندی ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے خود بھی نہیں بنایا۔
تو جو خالق کا قانون ہے، خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری ذات کو، نفسیات کو، خواہشات کو، ہمارے جذبات کو، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ انسانوں کا قانون جو ہے، یاد رکھو، وہ جرائم کو پیدا کرتا ہے، جرائم کو ختم نہیں کرتا۔ آج بھی انگریزی قانون میں اگر کوئی عورت خدا نہ کرے اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل جائے، وہ زانی کے ساتھ ہے، زنا ہو رہا ہے، وہ کہتے میں اپنی منشے سے گئی ہوں، قانون ختم، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی جرم نہیں۔ تو ایمان سے کہیں جرائم پیدا ہوں گے یا ختم ہوں گے اس سے؟ اور اگر بفرض محال بڑی مشکلوں کے ساتھ ایک آدمی نے مثلا کسی کا 1 لاکھ روپیہ چرا لیا، 10 لاکھ چرا لیے، پہلے تو پکڑا نہیں جائے گا، اگر پکڑا بھی گیا ثابت نہیں ہوگا۔ چلو ثابت بھی ہو جائے، اس کو 2 سال کی قید بھی ہو جائے، تو 2 سال تک وہ گورنمنٹ اسٹڈی میں رہے گا، جیل میں رہے گا، پکے مکانوں میں رہے گا، کھانا پینا اٹھنا سونا سب گورنمنٹ کی ذمہ داری۔ 2 سال کے بعد باہر نکلے گا، وہ پھر کیوں نہ چوری کرے؟ 2 سال میں تو 1 لاکھ نہیں کما سکتا، 10 لاکھ کمایا ہے اس نے۔ تو جتنے دنیا میں انسانی قوانین ہیں، یاد رکھو، وہ جرائم کو پیدا تو کرتے ہیں لیکن جرائم کو ختم نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنی تھانے بنتے ہیں، کتنی پولیس کے مختلف ایجنسیاں بنتی ہیں، کتنے افسران تفتیش کرتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، مجرم پکڑے جاتے ہیں، چالان ہوتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں۔ ایمان سے کہیں، کیا چوری رک گئی؟ کیا ڈکیتی رک گئی؟ کیا قتل رک گیا؟ کیا لوگوں سے زبردستی گاڑیاں چھیننا رک گیا؟ زبردستی لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جانا رک گیا؟ تو آخر یہ قانون اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اس کے مقابلے میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو افسوس ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمنوں نے اسلام کی تاریخ کو مسخ کر دیا ہے، مٹا دیا ہے۔ مسلمان خواب غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، ورنہ آج بھی آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں کہ جب آمنہ کے لال نے رحمت دو عالم نے اللہ کے قوانین کو نافذ فرمایا تھا، تو اس کے نافذ فرمانے سے پہلے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ مدینہ سے، مکہ سے صنعا یعنی یمن تک کوئی عورت اکیلے زیوروں سے لدی ہوئی سفر کرے گی لیکن اسے کوئی چھیڑے گا نہیں۔ چھیننا تو بڑی بات ہے، بے عزتی تو بڑی بات ہے، کوئی اس کو چھیڑے گا بھی نہیں۔ اور جب حضور رحمت دو عالم نے اپنی زندگی میں اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے سرکار دو عالم کے قوانین اسلامی اور قوانین الہی کو نافذ کیا ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو آبادی بہت تھوڑی تھی، چند ہزار لوگ تھے، کنٹرول ہو جاتے تھے، تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بات کہنا بھی جھوٹ ہے۔ تقریباً سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل چکا تھا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تقریباً 70 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حضرت نے 19 سال تک نظام اسلام نافذ کیا۔ پہرو پر پہ آپ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ سوچ سکتے ہیں آپ کہ کہاں چین ہے، کہاں اسپانیہ ہے، کہاں کیسر و کسرا کی قوتیں ہیں، کہاں ماورا نہر کا علاقہ ہے، کہاں ایشیا ہے، ہر جگہ اسلام کا جھنڈا پہنچا، اور جہاں جہاں گیا امن ہو گیا، جان مال محفوظ ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا قانون نافذ کر دیا گیا، بات کچھ بھی تھی۔ اور تو قانون اسلام میں، قانون الہی میں یہ فیض ہے، یہ برکت ہے کہ وہ جرم کو ختم کرتا ہے۔
آپ دیکھ لیں آج اسی دور میں آپ دیکھ لیں کہ صرف بجلی بند ہونے سے جو اپنے آپ کو بہت بڑے مہذب معاشرے کا لوگ شمار کرتے ہیں، بجلی بند ہو گئی چند گھنٹوں کے لیے تو لاکھوں عصمتیں لٹ گئیں، لیکن حضور کے قانون جو اللہ نے دیا تھا اس کے اثرات ایسے ہوتے تھے کہ پہلے تو جرم ہوتا نہیں تھا، جرم کا قلعہ کما ہو جاتا تھا، اور اگر جرم ہو جائے تو اس قانون کی دہشت یہ تھی، ایمان بالآخرت کا اثر یہ تھا کہ مجرم کو بھی چین نہیں آتا، وہ خود آ جاتا ہے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، حضور مجھے پاک کریں، مجھے سزا دیں۔ آج آپ کوئی ایسا مجرم دکھا سکتے ہیں جیسے آ کے کہا ہو جناب میں نے ڈاکہ مارا ہے، میں نے چوری کی ہے، میں توبہ کی ہے، مہربانی کریں مجھے پاک کریں۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسے سنگ دل لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ مسلمانوں کے ہزاروں بچے زلزلے میں دب گئے اور وہ ان کا مال بھی بیچ رہے ہیں، لاشیں ابھی تک دیواروں کے نیچے ہیں، پہاڑوں میں پھنسی ہیں، ملبے میں دبی ہیں، لوگ ایسے بھی ہو گئے، باپ ہے اولاد نہیں ہے، اولاد ہے باپ نہیں ہے، شوہر ہے بیوی نہیں ہے، بیوی ہے شوہر نہیں ہے، کھلے آسمانوں کے نیچے ہیں، لیکن ظالموں نے کہا کہ نہیں جناب اگر کرایہ ٹرک کا 10,000 تھا تو ہم 24,000 لیں گے، چندے کا مال کر کے لوگوں نے بیچ دیا۔ نہیں ہے نا، اسلامی قانون نہیں ہے، قانون الہی نہیں ہے، دنیاوی قانون ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ ایک ہمارے یہاں مشورہ ایک مثال مشہور ہو چکی ہے کہ رشوت دے کے پھنس گیا ہے، رشوت دے کے چھوٹ جا، رشوت لے کے پھنس گیا ہو تو رشوت دے کے چھوٹ جا۔ یہ قانون الہی کی دہشت ہے کہ آدمی آتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کریں، کیا ہو گیا بھائی؟ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، حضور نے منہ پھیر لیا۔ منشا رحمت رسالت کا یہ تھا کہ پتہ نہیں بندے سے غلطی ہو بھی گئی ہوگی، چلو پردہ ڈالو بھاگ جائے۔ وہ ادھر سے پھر آ گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، طہر نہیں، حضور مجھے پاک کریں، کیا ہوا جی؟ زنا کیا، حضور نے پھر منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر، یہ تو میرا بھائی جاننے والے ہیں نا، جو جانتے ہیں کہ رحمت بھی ہو رہی ہے اور تعلیم بھی ہو رہی ہے کہ صرف ایک دفعہ کہنے سے کسی کو مجرم نہ بنا لو، تحقیق کرو۔ انسان ہے جذبات میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، آگے منہ سے بات کہہ بیٹھتا ہے۔ اگر اس نے اقرار کیا ہے اس کو موقع دو، سوچنے کا موقع دو، ٹھنڈی ہونے کا موقع دو، سوچ لیں۔ ممکن ہے جذبات میں بندہ آگے تہمت لگا دیتا، تہمت اور چیز ہے، زنا اور چیز ہے۔ وہ تیسری طرف سے آ گیا، یا رسول اللہ طاہر نہیں، مجھے پاک کریں۔ کیا ہے بھائی؟ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا۔ آپ نے فرمایا آپ کا جنون، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کون ہے جو اپنے آپ کو کوڑوں کے سپرد کرے یا پتھروں کے سپرد کرے؟ رسول اللہ ماں بھی جنون، میں پاگل نہیں ہوں، میں بالکل عقل میں ہوں۔ اچھا آپ نے فرمایا اچھا ہو سکتا ہے اللہ قبلتہ آنکتہ ہو سکتا ہے تم نے کسی عورت کو بوسہ دیا ہو، ایسے گلے لگایا ہو، اس کو تم شاید زنا سمجھ رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جو ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے میں نے وہ کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ہے کوئی دنیا کا قانون جو اس طرح مجرم کو ابھارے کہ جینے نہ دے، آرام نہیں آتا، اس کو کہتے سزا دو، دنیا کی سزا دے، تیرے جہنم سے بچ جاؤں۔ جب 3 دفعہ اعتراف ہو جاتا ہے، اقرار ہو جاتا ہے، مہلت کے باوجود بندہ مصر ہے، تو اب اللہ کا نبی حکم خداوندی کے مطابق حکم دیتے ہیں کہ سزا جاری کی جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے چوری کی سزا رکھی ہے یا زنا کی سزا رکھی ہے تو منشا یہ ہے کہ آئندہ جرم واقع ہی نہ ہو۔ ایک نمونہ ایسا بنا دو کہ ساری دنیا میں دہشت ہو جائے، آئندہ جرم نہ ہو۔ ایک زانی اور زانیہ عورت کو ایسی سزا دے دو جو پورے معاشرے کی عزت و عصمت کی محافظ بن جائے۔ نہ ایمان سے کہیں، اگر آپ کے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں قانون کی دہشت ہوتی تو کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ 8 سال کی بچی سے زنا ہو؟
کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک عورت سے چند آدمی مل کے زنا کریں؟ وجہ کیا پتہ ہے کہ اگر زور ہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں بچ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ اس جرم کے بعد ہمیں باقاعدہ کھڑا کر کے پتھر مار مار کے فنا کر دیا جائے گا، ایک سزا تو خدا کی جاری کر کے دیکھ لو، امن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تجربہ کر لو بھائی، روز قوانین نئے نئے بناتے ہو نا، ایک دفعہ خدا کا قانون بھی آزما لو۔ روز دنیا کے لیے نئی فورسز ایجاد کرتے ہو، نئے نئے محکمے بناتے ہو، نئی نئی کورٹیں لگاتے ہو، اور ایک دفعہ تو اسلام کی کورٹ لگا لو، تجربہ ہی کر لو۔ چور ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ ثابت ہو جائے یا اعتراف و اقرار ہو جائے، مرد ہے یا عورت ہے، ہاتھ کاٹو۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی اگر سزا دو گے 2 سال بعد، 4 سال بعد، 4 سال کی سزا ہو گئی، رات دن شمار ہو گئے، 2 سال بن گئی۔ اچھا اس نے آرام سے سزا کاٹی، کوئی شرارت نہیں کی، 6 مہینے اور معاف ہو گئی، 1.5 سال کے بعد چور صاحب گھر آ گئے، پھر وہ دوسری چوری کی تیاری کرے گا۔ اندر مجرم بیٹھے تھے، انہوں نے مزید پڑھایا کہ کیوں پکڑ گئے، یہ تمہاری غلطی تھی۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جو ہاتھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اپنی جیب کے بجائے لوگوں کے گھر میں گھستا ہے، اس کو چھوٹا کرو، اس کو نمونہ عبرت بنا دو کہ جب تک زندہ رہے دنیا دیکھتی رہے یہ چور ہے۔ اور اس لیے خدا کے قرآن پہ غور کریں، اللہ کے ہر ایک ایک لفظ میں حکمت ہے۔ جہاں چور کی سزا ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء۔ اللہ نے فرمایا چور مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ لیکن قرآن پہ غور کرو، السارق والسارقۃ، مرد چور یا عورت چور، مرد کو پہلے ذکر کیا، عورت کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ اور جب زنا کا معاملہ آیا فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ زانیہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ وہاں چوری میں تو مرد کا ذکر پہلے ہے، زنا میں عورت کا ذکر پہلے ہے۔ علماء نے فرمایا یہ حکمت خدا بندی ہے، اللہ کے قرآن میں اشارہ ہے کہ چوری کا کام زیادہ مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں کم ہوتا ہے۔ عورتیں بھی چور ہوتی ہیں لیکن بہت کم۔ لیکن زنا کا معاملہ جو ہے اس کا زیادہ تر سبب عورت بنتی ہے۔ جب وہ عریاں ہو کر، جب وہ بے حیائی کی آخری منزلوں کو چھوتے ہوئے اپنے بدن کی نمائش کرے گی تو پھر کس قسم کے جرائم تو ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے وہاں مرد کا ذکر مقدم کیا، یہاں عورت کا مقدم کیا کہ زنا کے معاملے میں یعنی اکثریت جو ہے اس میں تب ہوتی ہے جب تحریک عورت کی طرف سے ہوتی ہے، وہ تحریک زبانی ہو، کلامی ہو، لباس کے ذریعے ہو، بے حیائی کے ذریعے ہو۔ ہاں کبھی کبھی کوئی معصوم عورت جو ہے وہ ظلم بھی بیچاری شکار ہو جاتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوانین الہی جو ہیں، اللہ کا قانون جو ہے، اللہ کے قوانین جو ہیں وہ عین انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، اور ایسے قانون ہیں کہ اگر ان کو نافذ کر دیا جائے تو ان کی ظاہری بھی برکتیں ہیں اور باطنی بھی برکتیں۔ اور باطنی برکتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس ملک میں اللہ کے حدود نافذ ہو جائے، اور جب حدود اللہ نافذ کی جاتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت برستی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس صورت میں سب سے پہلے تو اللہ نے زانیہ مرد اور زانیہ عورت کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ اگر دونوں کنوارے ہیں ان کو رجم کر دو، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو رجم کر دو، اور کنوارے ہیں تو 100 کوڑا مارا جائے۔ جب سزا اتنی بڑی سخت ہے تو اللہ نے ثبوت اور زیادہ سخت کر دیا ہے تاکہ لوگ کھیلتے تو نہ رہیں، ایک دوسرے کو پتھر تو نہ مرواتے رہیں۔ اس لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی اگر تیرے کروڑوں چوری ہو جائے تو 2 گواہ کافی ہیں، لیکن عورت کا معاملہ ہے، زنا کا معاملہ ہے، 2 گواہوں کی نہیں بلکہ 4 گواہوں کی ضرورت ہے، تاکہ یہ تصور بھی باقی نہ رہے کہ 4 بندے مل کے نعوذ باللہ آگے جھوٹی گواہی دیں گے۔ ایک
نعوذ باللہ غلطی کرے گا، 2 کریں گے، 3 کریں گے، یہ تو نہیں ناممکن ہے کہ 4 کے 4 نعوذ باللہ بے ایمان ہو جائے۔ اور پھر وہ گواہی ایسی بھی نہیں ہو کہ ہم نے جی دیکھا تھا اور یہ مرد عورت ایک مکان سے اکٹھے نکل رہے تھے اور کوئی بندہ نہیں تھا، یا ہم نے ان کو اچھے لباس میں نہیں دیکھا۔ نہیں، اسلام کہتے نہیں، گواہی ہو تو پھر عینی شہادت ہو، بالکل وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تاکہ پہلے ثابت کرنا مشکل ہو جائے، اور ثابت ہو جائے تو پھر عبرت کا نمونہ بنا دو تاکہ دنیا اس سے دہشت میں آ جائے، ایسا جرم نہ ہو۔ اچھا، اگر یہ نہ ہو تو یہ نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر زنا نہیں ہوا ہے، غیر مرد ہے، غیر محرم عورت ہے، مرد ہے، بیٹھے ہیں رات کو کٹھے ایک کمرے میں، ان کو تعزیر ہوگی، قاضی حالات کے مطابق سزا دے گا، چاہے تو بیت مارے چاہے تو جیل بھیجے۔ اور رجم کا جو حکم ہے وہ اللہ کے حکم میں بھی ہے اور فرمان رسول میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے رجم کا، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا نبی اپنی طرف سے حکم نہیں دیتے، وہ جو بھی حکم ہوتا ہے حکم خداوندی کو۔ تو پہلے سورۃ نور میں اس کا ذکر کیا گیا جو ہم نے الحمدللہ پڑھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعت کے بارے میں بھی ذکر کر دیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، کہ زانی قسم کے مرد جو ہیں وہ زانی عورت کو پسند کرتے ہیں، اور زانی عورتیں جو ہیں وہ بھی زانی کو پسند کرتی ہیں، لیکن اسلام نے کہا تم ایسی عورتوں سے شادی نہ کرو۔ ان تمام احکامات کے بعد پھر حکم آیا تھا قذف کے بارے میں، کہ اگر کوئی آدمی کسی پاک عورت پہ ناجائز طور پہ زنا کی تہمت لگا دے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اسلام ایسا قانون بناتا ہے کہ کسی کو موقع نہیں دیتا ہے کہ لوگوں کی عزت سے کھیلے۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی جو پاک عورتوں پہ تہمت لگائیں ان کو حکم دو کہ 4 گواہ لائیں، اگر 4 گواہ ثابت ہو جائیں تو پھر حد زنا جاری ہوگی، اور اگر 4 گواہ وہ نہ لا سکے تو پھر تہمت لگانے والے کو 80 کوڑا لگائیں، کیوں تہمت لگا دیں؟ ایسے کھیلتے رہو لوگوں کی عزت کے ساتھ کہ جی فلاں عورت نے زنا کیا ہے، کیوں؟ اچھا، یہ بھی مسئلہ بیان ہو گیا الحمدللہ کہ اگر مرد عورت پہ زنا کی تہمت لگائیں، ذکر اس کو کیا ہے قرآن نے کہ عام یہی ہوتا ہے، ورنہ اگر عورت بھی کسی مرد پہ ناجائز زنا کی تہمت لگائے یا گواہ دے یا ورنہ اس کو بھی 80 کوڑا لگے گا۔ ایک سزا یہ ہوگی کہ فجلدوہم 80 جلدۃ، 80 کوڑے کی سزا دو، اور دوسری سزا کیا ہوگی ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کے آدمی کی جس نے ناجائز تہمت لگائی، گواہ نہیں لا سکا، 80 کوڑا بھی مارو اور آئندہ یہ مردود شہادت ہے، اس کی گواہی قبول ہی نہیں ہو۔ اور تیسری سزا کیا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا ایسا کم کام کرنے سے یہ حدود اللہ سے نکل کے فاسق بھی ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کوئی کسی میں تہمت لگائے یا گواہ ثابت کرے یا 80 کوڑا۔ اب اس میں مسئلہ ایک اور آ جاتا تھا کہ والذین یرمون ازواجہم، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، گواہ بھی کوئی نہیں، تو اب کیا کرے؟ گواہ ہے پھر تو وہی زنا کی حد جاری ہو جائے گی، اور نے کہا میری بیوی نے زنا کیا ہے، گواہ ہے نہیں۔ اللہ نے حل نکالا، فرمایا میرا بدنی ان میاں بیوی کو بلا لو اور ان کو بلانے کے بعد ہدایت کرو، سمجھا دو، اس کے بعد اگر یہ نہ مانے تو 4 دفعہ گواہی دے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔
اگر مرد نے یہ کہہ دیا، اب مرد وہ جھوٹی گواہی کی وجہ سے 80 کوڑے سے بچ گیا، اب عورت سے پوچھو، اگر وہ بھی کہتی ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا، میرا خاوند جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی 4 دفعہ قسم کھائے اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو، تو میاں بیوی کے درمیان میں بھی ایسا واقعہ ہو جائے تو اللہ نے قانون بنا کے اس کو بھی حل کر دیا، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ تشہد میں انگلی اٹھانے والی روایت جو ہے کسی باب الصلاۃ میں دیکھ لیں، احادیث میں موجود ہے، سنن میں موجود ہے۔ اب میرے دماغ میں یاد نہیں کہ راوی کون ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ کتاب الصلاۃ کسی بھی سنن کی، ترمذی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی اٹھا کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ وہاں مل جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میری والدہ 15 رمضان کو عمرے کے لیے پاکستان سے آئی تھی، اب وہ جانے والی ہیں، جانے سے پہلے اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں شوال میں، کوئی منع نہیں، یہ لوگ مسئلہ سمجھتے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے حج کرنا ہے وہ مستقل مکے میں رہنے والا ہے، تو احناف کے نزدیک ان کے لیے افضل ہے کہ ان مہینوں میں عمرہ نہ کرے، حج مفرد کرے۔ اگر عمرہ کرے گا تو حج تمتع ہو جائے گا، اور منع تو کوئی بھی نہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ ایک آدمی نے اگر شوال میں عمرہ کر لیا ہے تو حج فرض ہو جائے گا، جب قانون اس کو اجازت نہیں دیتا رہنے کی تو فرض کیسے ہو جائے گا؟ اس کے بس میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو عمرے سے روک دیا جائے، تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اچھا، یا ایک آدمی ہے شوال میں عمرہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا حج کا ارادہ ہی نہیں، بالکل عمرہ کرے، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، کہتا جی میں تو عمرے کے لیے آیا تھا، میرے پاس موقع ہے، میں عمرہ کر لوں، میں جا رہا ہوں، چلا جائے، کوئی منع نہیں۔ یہ بلا وجہ لوگوں نے ایک مسئلہ بنا دیا ہے کہ اگر عمرہ کرو گے تو حج فرض ہو گیا، حج فرض ہو گیا، تو عمرہ تو تم چاہے رمضان میں بھی کر دو تو پھر عمرہ تو تم نے کر لیا ہے۔ حج فرض ہونے کے اپنے احکام ہیں اور اس کے لیے اجازت بھی چاہیے، خرچ بھی چاہیے، قانون کے مطابق رہنا بھی چاہیے، ورنہ اگر کوئی آدمی ان مہینوں میں عمرہ کر رہا ہے واپس جا رہا ہے تو کوئی منع نہیں۔ اب جو لوگ مدینے سے آئیں گے لازمی بات ہے احرام باندھ کے آئیں گے اور 2 دن بعد انہیں چلا جانا ہے۔ ہمارے گروپ جب آتے ہیں اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے پردہ مشکل ہوتا ہے، تو حج تو مشکل چیز کا نام ہے نا، مشکل نہ ہو تو پھر حج کیا ہوا؟ حج کا تو معنی یہی ہے نا کہ اس میں آپ تکلیف برداشت کریں، عورتیں بالکل پردہ کریں اگر وہ غیر محرم لوگ ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ تکلیف کا حقیقت اگر دیکھو تو یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ آپ ہوائی جہاز پہ آئیں گے کراچی تک تو 14 کا گروپ کٹھے ایک مکان میں نہیں رہے گا نا، کراچی سے آئیں گے تو ہر آدمی اپنے جہاز میں بیٹھے گا، اترے گا تو اپنا اپنا عمرہ کرے گا۔ اچھا، یہاں مکان ملا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ عورتوں کو ایک الگ کرتے ہیں، مردوں کو الگ کرتے ہیں، تمہارے بس میں ہے، مشکل کیا ہے؟ مشکل تو کوئی بھی نہیں۔ اگر کرنا چاہو نہ کرنا چاہو تو پھر بہت بڑی مشکل ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اگر سلے ہوئے کپڑے پہننے کے فوراً بعد یاد آ گیا، اتار دیے، پھر چادریں باندھ کے بال منڈوا لیے تو کوئی جرم نہیں۔ اگر پھر بھی بال نہیں کٹائے اور کپڑے پہنے ہوئے پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، تو اب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کپڑے اتار کے احرام کٹائے اور ایک دم بھی ادا کرے کہ حالت احرام میں اس نے سلے ہوئے کپڑے ایک دن استعمال کیے۔ کہتے جی کہ اہل قریہ جو بستی والے لوگ ہیں ان کے لیے عید کی نماز ضروری ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہاں عید کی نماز ہوتی ہے جہاں بڑا قصبہ ہو، آبادی ہو، دکانیں ہوں، بازاریں ہوں، ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں، ہر چھوٹی بستی میں نہیں ہوتی۔ اور بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ہر جگہ ہوتا ہے، تو مسئلہ اختلافی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی، جتنا بڑا اجتماع ہوگا، پھر ورنہ مسجد جامع کا کیا مطلب؟ لیکن مسجدیں تو ہر جگہ ہیں، نماز تم گھر میں بھی جماعت سے پڑھ سکتے ہو، لیکن پھر محلے کی مسجد میں افضل ہے، محلے کی مسجد سے جامع مسجد میں افضل ہے۔ تو اسی لیے معنی یہ ہوتا ہے کہ عید ایک ہمارا
اسلامی تہوار ہے، اس کے لیے بھی ایسے مقامات میں ہو جہاں اجتماع ہو۔ اچھا جب اجتماع ہو اور ضرورت کی چیزیں نہ ملیں لوگ تو مر جائیں گے۔ باقی لفظ قریہ پہ چونکہ بحث ہے تو قریہ کبھی بستی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور کبھی کبھی شہر پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے قریہ کا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف کے قصے میں ہے کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ آپ بستی والوں سے